Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. احشروا الذين ظلموا وازواجهم، جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے جوڑوں کو اور جن کو وہ پوجتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر پھر ان کو جہنم کا سیدھا راستہ دکھا دو اور ان کو ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھا جائے گا، کیا ہوا تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو؟ بلکہ وہ آج سرنڈر ہو چکے ہیں۔ کل کے درس میں تھا کہ شیاطین جو چپکے اللہ کے اعلیٰ درباری فرشتوں کی بات سننے کے لیے اوپر جاتے تھے تو وہاں سے وہ بھگائے جاتے تھے اور ستاروں کے ذریعے ان کو مارا جاتا تھا۔ ساری تخلیق کے بعد آسمان، زمین، ستارے، پہاڑ، تمام معدنیات اور زمین کی تمام صلاحیتیں، خود انسان کی تخلیق، ساری چیزوں کی تخلیق کے بعد اللہ نے فرمایا کہ پوچھو کہ جن کو پہلے پیدا کیا وہ زیادہ مشکل کام تھا یا جن کو پیدا کر کے دوبارہ پیدا کرنا وہ مشکل کام ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ انسان کو ایک چپچپاتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے، لیکن جو برے ہیں ان کے سامنے جب نصیحت کی جاتی ہے تو مانتے نہیں ہیں، بلکہ جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو جادو کہتے ہیں، اور پھر مذاق میں کہتے ہیں کہ کیا ہم جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے تو کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اور پھر ہمارے آبا اجداد جو پہلے ہم سے گزر چکے ہیں وہ بھی؟ تو اللہ نے فرمایا کہہ دو ہاں، اور اس وقت تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ یہ تو ایک پھونک ہے، ایک ڈانٹ ہے جو اللہ کی طرف سے ملی، اور فرشتے نے سور پھونکا تو اس وقت یہ اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر وہ سارا منظر اس وقت کا دیکھیں گے اور اس ہولناکی کو دیکھ کر کہیں گے ہائے افسوس، یہ تو بدلے کا دن ہے۔ جواب ملے گا ہاں، یہ فیصلے کا دن ہے جس کے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ چونکہ کافروں کا اور اللہ کے نافرمانوں کا ذکر چل رہا ہے، تو جب دنیا میں انکار کرتے ہوئے، اللہ کو جھٹلاتے ہوئے ان کی موت ہو گئی اور اسلام پر اور ایمان پر وہ قائم نہیں ہوئے، تو اب آخرت میں ان کو سب کو جمع کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے تو یہ کہے گا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم جو ہے الگ ہو جاؤ۔ اب یہ جو مجرم اور گنہگار الگ کیے جائیں گے، ایک تو یہ کہ مومنوں سے الگ کیے جائیں گے کہ مومنین کی جماعت دائیں جانب، اور جو مشرکین ہیں، کافرین ہیں، یا اس طرح جتنے گنہگار ہیں ان کی جماعت ایک طرف، بائیں طرف۔ اس کے بعد اب کیٹیگری بنائی جائے گی، یعنی ایک قبیل کے گناہ کرنے والے، ایک طرز کے گناہ کرنے والے جو ہوں گے وہ ایک ساتھ جمع کیے جائیں گے۔ تو اللہ فرمائے کہ احشروا الذین ظلموا وازواجہم، ان کو جمع کرو جنہوں نے گناہ کیا اور ان کے جوڑوں کو۔ یا جوڑوں سے کیا مراد ہے؟
وہ جو حوالی موالی ہوتے ہیں وہ مراد ہیں، جو ان کے بھائی بندو جو ان کے ساتھ کام میں لگے ہوئے ہیں برائی میں وہ مراد ہیں، اور جو ان کے دیگر اس طرح کے ساتھی باراتی جو ہوں گے وہ سب مراد ہیں۔ تو ان کو جمع کیا جائے گا، یہاں تک کہ ازواجہم میں جو ان کی بیویاں ہیں جنہوں نے کفر اور معاصی پر ان کا ساتھ دیا تھا ان کو بھی جمع کیا جائے گا۔ لیکن محض ازواج جو کہ ایک بیوی کے معنی میں آتا ہے، جوڑے کے معنی میں آتا ہے، صرف یہاں پر بیوی مراد نہیں ہے بلکہ ایک طرز کے گناہ کرنے والے ایک ساتھ جمع کر دیے جائیں گے۔ بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس کے سلسلے میں وضاحت آتی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ شرابی شرابی کے ساتھ، جواڑی جواڑی کے ساتھ، زناکار زناکار کے ساتھ، سمجھ رہے نہیں؟ اس طرح جو ہے یہ جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو ایک کیٹیگری کے لوگوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے گا۔ تو گئے اس طرح 3 لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ پہلے نمبر پر گنہگار، احشر الذین ظلموا، جتنے گنہگار ہیں سب کو پہلے ایک طرف کرو، ان کو جمع کر دیا گیا۔ اب اس میں چھانٹا جائے گا ازواجہم، ایک طرز کے گناہ کرنے والے جتنے ہیں ان کو سب کو الگ الگ کرو۔ پھر اس کے بعد تیسری شکل آئے گی وما كانوا يعبدون، اللہ کو چھوڑ کر یہ جن کی پوجا کرتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے ان کو بھی جمع کیا جائے۔ اب رکھی بات ہے کہ جن کی عبادت کرتے تھے وہ تو ایک تو صنم ہے یعنی بت، مجسمے ہیں جن کو یہ شکل صورت دیتے ہیں۔ اب چاہے وہ سونے چاندی کی شکل میں ہو، چاہے وہ لوہوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ مٹی کی شکل میں ہو، پتھر کی شکل میں ہو، یا جس چیز سے وہ بنایا گیا ہو، جو کچھ بھی ہو، وہ سارے اصنام، سارے بت بھی جمع کیے جائیں گے۔ دوسرے کہ وما كانوا يعبدون سے مراد کہ جن کی یہ پرستش کیا کرتے تھے، یعنی جن کی یہ پیروی کیا کرتے تھے برائی کے کاموں میں، مراد اس سے شیاطین ہے، کیونکہ بہکانے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ شیطان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جنات ہی ہو، ابلیسی کے خاندان سے ہو، آپ کے خاندان سے بھی ہو سکتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ قل اعوذ برب الناس میں جو وضاحت کی گئی ہے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، سمجھ رہے نہیں؟ قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب کی، کس سے؟ عام لوگوں سے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ چاہتا ہوں، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ چاہتا ہوں، کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے اور پرلے درجے کے گنہگار اور برائی کرنے والے کے شر سے، جو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں۔ اب لوگوں کے دلوں میں جو وسوسہ ڈال رہا ہے وہ کون ہے؟ من الجنۃ والناس، وہ جناتوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور وہ عام لوگوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ شیطان صرف جناتی نہیں، جو بھی آپ کو گمراہ کرے وہ بھی شیطان ہے اور شیطان ہی کی جنس سے گیا، تو ان کو بھی جمع کیا جائے گا۔ جب ان کو جمع کیا جائے گا تو سب سے پھر پوچھا بھی جائے گا، اچھا جن کی عبادت کرتے تھے ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، اپنی زندگی میں اللہ کی عبادت کی، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ رب العزت ان کے اعمال کی وجہ سے راضی ہوا، لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی۔ اس میں اولیاء اللہ ہے، اس میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تو یہاں فرما کیا ہے کہ احشر الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ، جو گنہگار ہیں ان کو جمع کرو، جو ان کے ساتھی باراتی ہیں ان کو جمع کرو، جن کی یہ عبادت کرتے تھے ان کو جمع کرو۔
تو ولیوں کی بھی عبادت کی گئی، اولیاء اللہ کی بھی عبادت کی گئی، انبیاء علیہ السلام کی عبادت کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ لا تتخذوا قبوری مسجدا، تو میری قبر کو مسجد مت بناؤ۔ سمجھ رہے نہیں؟ ایک جگہ فرمایا کہ مجھے ایسے مت بڑھاؤ جیسے کہ لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو بڑھا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا، عزیر علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا، اور دیگر انبیاء علیہ السلام وغیرہ ہیں، اولیاء اللہ کو جو ہے درجہ دے دیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض حضرات جو اس امت میں اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں اتنا غلو کرنے والے ہیں، اتنا غلو کر دیا تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو عرش پہ تھا خدا ہو کر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جو عرش پہ تھا خدا ہو کر وہ فرش پر یعنی ارض پر آ گیا مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یعنی جو عرش پر رب تھا، جو خدا تھا، وہ زمین پر مصطفیٰ کی شکل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ گیا۔ تو ہمارا یہ اگر ذہن بن جائے تو میرے اس مزاج میں، اس سوچ میں، اور کافروں کے اس سوچ میں کہ ایشور کی تپسیا کوئی اتنا کرتا ہے کہ ایشور اس کے اندر حلول کر جاتا ہے، پھر اس کی شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے، وہی آکار ہے جن کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ ہم میں اور غیروں میں کیا فرق رہ گیا؟ نعوذ باللہ یہ لوگ شرک پر قائم ہو چکے ہیں، ان سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال نیک لوگوں کو بھی جمع کیا جائے گا کیونکہ ان کی بھی عبادت ہوئی ہے۔ جب نیک لوگوں کی عبادت ہوئی ہے اور ان کو بھی جمع کیا جائے گا تو ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے تمہاری عبادت کی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی عبادت کی، تو کیا تم نے اپنی عبادت کا ان کو حکم دیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود مان لو اللہ کو چھوڑ کر، میری عبادت کرو، میری ماں کی عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر؟ ایسا کیا تم نے یہ کہا تھا؟ کہیں کہ سبحانک، تیری ذات پاک ہے، میں کہاں ایسا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے تو ہمیشہ صرف وہی پیغام پہنچایا جو تو نے میرے اوپر نازل فرمایا، جس کا تو نے مجھے حکم دیا۔ اپنی عبادت کا ہم نے کہیں پر کسی کو حکم نہیں دیا۔ تو نیک لوگوں سے یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا تم نے عبادت کا حکم دیا تھا کہ وہ تمہاری عبادت کریں، تو وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں اولئک عنہا مبعدون، یہ جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں اچھا عمل کیا، اللہ کو راضی کیا، اور لوگ ان سے محبت کرتے تھے، اور محبت کی وجہ سے ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مراد گاہ بنا لیا کہ وہاں پر جا کے مرادیں ماننے لگے، وہاں پر جا کر نہ جانے کیا کیا منتیں ماننے لگے۔ تو اگر ان کے مرنے کے بعد ان کی پوجا شروع کر دی گئی، ان کی عبادت شروع کر دی گئی، اور اللہ کی جو صفات ہیں ان کے اندر ہم نے داخل کر دی اور ماننا شروع کر دیا، تو اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اولئک عنہا مبعدون، ان کو اس فہرستے سے نکالا جائے گا اور جنتیوں کے فہرستے میں لے جا کر رکھ دیا جائے گا۔ کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ قرآن میں کہا گیا کہ جن کی پرستش کیا کرتے تھے تو اس میں تو بعض اللہ کے ولی بھی ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، تو ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا؟ نہیں، ان کے اعمال سے اللہ راضی ہے، ان سے صرف پوچھا جائے گا اور پوچھ کر ان کو فوراً جنتیوں کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اب جب جہنمی بچے تو اللہ فرمائے فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، جہنم کا راستہ سیدھا لگا ہوا ہے، دکھا دو ان کو وہی راستہ، پکڑا دو سیدھا راستہ۔ یہاں سیدھے راستے سے مراد کیا ہے؟ وہ جہنم کا راستہ بالکل سامنے ہے، لے جاؤ ادھر، لے جاؤ ان کو سیدھا، سیدھے ان کو جہنم میں لے جاؤ، اسی راستے پر ان کو ڈال دو۔ جب اس راستے پر یہ چلیں گے اور جہنم کے قریب پہنچیں گے تو اللہ کہے گا روک لو، روک لو، وقفوہم، ان کو ٹھہراؤ ابھی، انہم مسئولون، اب ان سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کو تو معلوم ہی ہے کہ یہ جہنمی ہے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ کافر نے جب کبھی ایمان قبول ہی نہیں کیا، مشرک نے جب اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا،
تو رکھی بات وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو چکا ہے. جب وہ جہنمی ہو چکا ہے تو اب دوبارہ پوچھنے کا کیا مطلب؟ سوال ہوتا ہے کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو اس سے اور تکلیف پہنچائی جائے گی. جیسے کسی کا جرم سامنے ہو جائے، کھل کر آشکار ہو جائے، چاہے وہ بدکار ہو اس کی بدکاری کھل کر سامنے آ جائے، زناکار ہے اس کی کھل کر سامنے آ جائے برائی، شرابی ہے کھل کر اس کی برائی آ جائے، جوالی ہے کھل کر اس کی برائی سامنے آ جائے، ظالم ہے کھل کر اس کا ظلم سامنے آ جائے، اور پھر سب کے سامنے اس کو کھڑا کر کے اس سے پوچھا جائے، تو پوچھنے کی کیا کوئی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت پڑتی ہے؟ وہاں پر جو پوچھا جاتا ہے جھڑکی دینے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے. بولو جی، ہے تمہارے پاس کوئی ثبوت جس سے تم اپنا بچاؤ کر سکو؟ تو جب آدمی کا گناہ کھل کر سامنے آ چکا ہے تو اس کا سوائے سر جھکنے کے اٹھ نہیں سکتا ہے، وہ کوئی صفائی پیش نہیں کر سکتا ہے. تو انہم مسئولون سے مراد یہی ہے کہ ان سے وہاں پر پوچھا جائے گا اب بولو تم ان کی عبادت کرتے تھے، وہ بھی یہ دیکھو تمہارے ساتھ جا رہے ہیں، تم نے ان کو مانا یہ بھی تمہارے ساتھ جا رہے ہیں، تم نے ان کو بہکایا یہ بھی تمہارے ساتھ جا رہے ہیں، تم ان کی وجہ سے بہکے تم بھی ان کے ساتھ جا رہے ہو. ہے اب کوئی سوال، کوئی جواب تمہارے پاس؟ تمہارے کے پاس کہ نہیں. اللہ پھر کہے گا ما لکم لا تناصرون، کیا ہو گیا ہے؟ اب کرو ایک دوسرے کی مدد. وہاں تو کہا کرتے تھے نا ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے. ارے یہ جو مسلمان جس کو مانتے ہیں نا ایک اللہ کو، یہ سب جھوٹ ہے، غلط ہے، وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا، یہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اصل میں یہی ہے، اور تم ان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، اور یہ ایک دوسرے کی تو مدد کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، ایمان کے خلاف، اسلامی اصولوں کے خلاف، مومنوں کے خلاف ایک جٹ تم ہو جایا کرتے تھے. تو اب یہاں ہو کر دکھا دو ما لکم لا تناصرون، اب کیوں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہے ہو؟ اللہ فرمایا کہ بل ہم الیوم مستسلمون، آج تو معاملہ یہ ہے کہ یہ سرنگو ہو جائیں گے، سرنڈر ہو جائیں گے، اپنا ہاتھ پیش کر دیں گے، ہمارے ہاتھ میں ہتکڑیاں ڈال دو، ہمارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دو، ہمارے گلے میں توق ڈال دو، اور اب ہم کو کھینچ کر لے جا کر ہمارے گناہ کی سزا ہم کو دے دو. اللہ فرمائے گا کہ تم تو زمین میں یہ کہا کرتے تھے نحن جمیع منتصر، ارے ہم سب تو ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں، تو ما لکم لا تناصرون، اب یہاں کیوں نہیں کر رہے؟ کر لو. تو اس وقت ہوگا کہ کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. اس وقت سب اللہ کے سامنے بالکل پسمردگی کے ساتھ، مایوسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ اب ہمارے خلاف کیا حکم آ جائے اور ہم کو جہنم میں کے کس درجے میں ڈال دیا جائے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے. لیکن بہرحال اب رسوائی اور جہنم کے عذاب سے ان کو کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اس میں ان کو جانا پڑے گا. اللہ ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب